بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 11ویں پارے کے شروع سے 12ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو اپنے کفر و نفاق کے سبب جہاد میں شرکت سے عذر کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے حیلے بہانے تراش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لی تھی، اور کچھ ایسے بھی متکبر منافق تھے جنہوں نے سرے سے کسی اجازت کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ چنانچہ یعتذرون الیکم سے ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عدم شرکت جہاد کے جھوٹے عذر تراشے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے بذریعہ وحی باخبر کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تراشو، ہم تمہیں سچا نہ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائے اور زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ ایسے لوگوں کا چکر خود انہی پر مسلط ہو کر رہے گا۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی، توڑ پھوڑ کر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد وہ 3 صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا گیا۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف کر دیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کے 3 اہم پہلو یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی طرف مشاہدہ کائنات کے ذریعے توجہ دلائی گئی اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات و قصص کا ذکر کر کے ان مضامین توحید و رسالت اور آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ جو ان کی ہدایت قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ ناشکر لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، مگر جب اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان پر فضل فرماتے ہیں تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہ تھا۔ آخر صورت میں فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا تو اس کی راست روی اس کے لیے فلاح کا باعث بنے گی، یعنی اس کا سیدھا چلنا اور شریعت پر اور احکام الہیہ پر، شریعت محمدیہ پر چلنا اس کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی۔ صبر کیجئے،
یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قسم کے عذابوں اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ پھر آگے چل کر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا سے فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ پھر کائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی۔ اس صورت میں بھی اللہ نے منکروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی صورت تصنیف کر کے لے آؤ، بنا کر لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لینا، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ ہم کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہر حال میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اترانے اور غرور کرنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔